تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا کو انسان کی شکستگی کیوں عزیز ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی مخلوق ٹوٹے، اس کو درد ملے، وہ تنگی میں رہے، تو شاید خدا اس میں خوش ہوتا ہے۔ وہ اقبال یہ لکھ گئے ہیں۔ تو مجھے یہ شعر اتنا پسند نہیں تھا، لیکن ایک لحن تھا اس کا اور میوزک تھا اس میں، تو اس لیے اچھا لگتا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر بعد میں سمجھ آئی کہ یہ ایک اشارہ ہے نفس کی طرف۔ جب انسانی نفس ٹوٹتا ہے اور مکمل اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، جو مجھے اس کی سمجھ آئی ہے، اس کی مکمل ٹوٹ پھوٹ جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد باقی جو بچتا ہے، ایک تو یہ مٹی کا بت ہے، اس مٹی کے بت کی روح جو ہے وہ نفس ہے، ایک خدا کی اپنی صورت ہے جو انسان میں موجود ہے۔ تو جب وہ مٹی کے بت کی جو روح ہے، صورت ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے، تو اس نفی کے آئینے میں خدا کی صورت چھلک پڑتی ہے۔ تو وہ خدا کی وہ صورت جو انسان کے اندر ہے وہ مخاطب ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اب یہ وہ صدا ہے، خدا کی صورت کی صدا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ نفس کو مخاطب کیا گیا۔ ٹوٹ گیا ہے نا تو، لیکن تیرے آئینے میں خدا جھلک رہا ہے۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے۔ چونکہ شکست کھا کر، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر خدائی صفت و صورت اس میں جھلکی ہے، تو خدا کو بھی یہ آئینہ عزیز ہے کہ نفی کر کے خدا کے پاس پہنچا ہے۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔